اب یہ مسئلہ مولوی صاحب نے بتایا آپ کو مسجد میں، ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر کوئی مریض ہو یا کوئی سفر پہ ہو، فعدۃ من ایام اخر، باقی دنوں میں یہ روزے پورے کرے۔ کیا کبھی کیے؟ سب کے ساتھ مل کے تو بندہ رکھ لیتا ہے، شوال میں کبھی روزے رکھے؟ رمضان میں تو رکھا نہیں گیا تو شوال میں کس سے رکھیں گے؟ فعدۃ من ایام اخر، مریض کو معافی نہیں ہے بھائی، جیسے صحت واپس آتی ہے وہ کب پورا کرنا ہے۔ اور دیکھیں ایک المیہ ہے کہ نعمتوں کا مہینہ ہے، کرم کا مہینہ ہے، لیکن اس کے باوجود اب اگر دل آپ کا نرم نہ ہو بھی روزے نہیں رکھے جاتے تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان ابھی داخل نہیں ہوا آپ کے اندر۔ سوچنے والی بات ابھی، ربا تو روزے کانوں بھیجے، مخلوق نو بھکھیا مارنا سی؟ کیا اللہ کے پاس کمی ہے رزق کی؟ پانی کی کمی ہے، خوراک کی کمی ہے، سارا کچھ ہے، سب کو دے رہا ہے، پرندوں کو دے رہا تو ہمیں نہیں ملے گا؟ ہمارا ایک مہینہ نہ کھانے سے کیا رزق بڑھ جائے گا؟ یہ ایک طریقہ ہے اس سے جڑنے کا، یہ ایک طریقہ ہے مولا سے جڑنے کا۔ اب دیکھنا تو یہ ہے کہ کون کون آ کے جڑتا ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ کون کون پیچھے ہٹتا ہے۔ اور یہ جو دلیل آپ دیتے ہیں نا یار، کام بڑا کرنا ہوتا ہے، نہیں روزہ رکھا جاتا، کیا کریں؟ پسینہ اتنا زیادہ آتا ہے، تھکاوٹ اتنی زیادہ ہوتی ہے، کام بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو جب بندے کا ہی کام ہو جائے تو پھر کیا کرے گا؟ جب آپ کا ہی کام تمام ہو گیا، میں کماتا ہوں بچے کھاتے ہیں، میں دیہڑی لگاتا ہوں بچے کھاتے ہیں، نہیں دیہڑی لگاؤں گا تو بھوکے مر جائیں گے۔ تو خدا سمجھ بیٹھا ہے اپنے آپ کو؟ تو پالتا ہے بچوں کو، تو کماتا ہے تو بچے کھاتے ہیں، تو کیا پتا بچوں کی وجہ سے رب تجھے رزق دے رہا ہے، بچوں کی وجہ سے تیرے اوپر کرم ہے، تو کمائے گا وہ کھائیں گے۔ اب دیکھیں یہ چیز اپنی ذات سے نکال دیں کہ بھئی میرے پاس وقت نہیں ہوتا، چونکہ میرا کام بڑا سخت ہے، میں روزے۔ بات یہ ہے کہ کیا صحابہ کرام نے کام نہیں کیے؟ سوچنے والی بات ہے، کیا صحابہ کرام نے کام نہیں کیے؟ کیا تابعین، تبع تابعین، اہل بیت اطہار، کیا انہوں نے کام نہیں کیے؟ وہ بھی کام کرتے تھے، انہوں نے کام کیے، کو کپڑے کا کاروبار کر رہا ہے، کو کسی چیز کا، کو کسی چیز کا، اس کے ساتھ نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، جہاد بھی ہے، سارا کچھ ہے۔ ترجیحات ہیں اپنی اپنی۔ ہماری ترجیح یہ ہے کہ بس ہم نے جب رمضان آنا ہے تو 10 روپے کی چیز 100 روپے میں بیچ کے آپ پھر کہیں کہ میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں ذرا دوڑ کے، کم تول کے پھر بھی مسجد کی طرف دوڑنا، سود کھا کے پھر بھی مسجد کی طرف دوڑنا، ہمسائے کو تنگ کر کے پھر بھی مسجد کی طرف دوڑنا، اوپر امامہ بھی سجا لیا ہوا ہے، نیچے داڑھی شریف بھی رکھی ہوئے، ہاتھ میں تسبیح بھی ہے، واہ جی واہ کیا بات ہے، افطاریاں بھی کروائی جا رہی ہیں۔ تو اس نقطہ نظر کو تھوڑا سا تبدیل کرنا ہوگا۔ اب اللہ کو منانا ہے، ظاہر کو پاکیزگی ملے گی غسل سے، ظاہر کو پاکیزگی ملے گی وضو سے۔ اب وضو، آپ نے کپڑے بھی صاف پہن لیے، آپ نے وضو کر لیا، جسم پاک ہو گیا، ریڈی فار پریئر، نماز میں گئے ہیں۔ اب آگے باطن کی پاکیزگی کا مرحلہ شروع ہو رہا ہے۔ اب باطن میں خیالات ہیں نا، ہم کبھی دکان کا حساب کر رہے ہیں، کبھی مکان کا حساب کر رہے ہیں، کبھی پیسوں کا، کبھی اولاد کا، کبھی کس کا، کبھی کس کا۔ 4 رکعت میں 4 دکانوں کے حساب ہو جاتے ہیں اور بڑی آسانی سے ہو جاتے ہیں۔ مطلب زبان کہیں ہے، دل کہیں ہے، مزہ تو نہیں ہے نا۔ تو بات یہ ہے کہ جب نماز میں جانا ہے تو دھیان صرف خالق کی طرف، جب دکان پہ جانا ہے تو دھیان دکان کی طرف ہوتا ہے نا، کوئی گاہک بچ کے نہ جائے۔
کوئی گاہک بچ کے نہ جائے اور کوئی گاہک ایسا نہ جائے جو ہمیں پورا نفع نہ دے۔ ہمارا دھیان اس وقت کسی کی طرف نہیں ہوتا، صرف گاہک کی طرف ہوتا ہے۔ تو یہ سودا بھی ذرا نفع والا کر لے بندہ، کہ کوئی رکعت فائدے کے بنا نہ جائے، کوئی تسبیح کرم کے بنا نہ جائے، کوئی سجدہ لذت کے بنا نہ جائے، سرور کے بنا نہ جائے، مزے کے بنا نہ جائے۔ ہر سجدے پہ مزے، ہر رکوع میں لذت، ہر قیام میں سرور، ہر چیز میں فرح، ہر چیز میں شادمانی، ہر سبحان اللہ پہ آنسوؤں کا بہنا، ہر سبحان ربی العظیم پہ گڑ گڑانا، آہو بکا کرنا، اب ایک ایک چیز سے مزہ لینا۔ نماز چھوٹتی ہے کبھی؟ نہیں چھوٹتی۔ نماز پڑھیں تو نہیں چھوٹتی، لیکن ہمارا ہوتا ہے ٹوٹل پورا، ہمارا ہوتا ہے ٹوٹل پورا، تو ٹوٹل نہیں پورا کرنا۔ آپ لوگ اگر نماز نہیں پڑھتے، آپ لوگ اگر روزہ نہیں رکھتے، تو خدا را نہ بتایا کریں کسی کو کوئی ہم کہاں وابستہ ہیں۔ یہ ہدایت سیکھی ہے تم نے، یہ درس دیا ہے آپ کے پیر خانے نے، آپ کے شیخ کامل نے یہ سکھایا آپ کہ دکان پہ بیٹھ کے سرے عام دوپہر کا کھانا کھایا جا رہا ہے، دکان کے اوپر بیٹھ کر سرے عام پانی پیا جا رہا ہے، تو پھر گلا کیسا؟ پھر اولاد نافرمان ہو جائے تو پھر گلا نہیں بنتا، پھر اگر صحت خراب ہو جائے تو گلا نہیں بنتا۔ جب اتنی بغاوت ہے، اتنی سرکشی ہے، اب دیکھیں کافر یہودی ہیں، اب دیکھیں ہمارے علاقے میں غیر مذہب جو رہتے ہیں، عیسائی بھی حیا کرتے ہیں روزوں کا، کبھی کسی عیسائی کو سامنے کھانا کھاتے نہیں دیکھیں گے، روزے تو ہمارے ہیں نا، ان کے تو یہ والے نہیں ہیں، لیکن وہ گھروں میں بیٹھ کے کھائیں گے، باہر نہیں کھائیں گے۔ مسلمان سرے عام کھائیں گے، سرے عام کھائیں گے، دکانوں پہ بیٹھ کے کھائیں گے۔ یعنی اتنی اکڑ اور اتنی بغاوت کہ ہمیں لے ڈوبی ہے، اور یہ جو چیزیں ہیں آہستہ 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 ہمیں جہنم کی طرف لے کر جا رہی ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ بچیں ان چیزوں سے جس قدر بچ سکتے ہیں۔ کیا خبر رمضان المبارک دوبارہ ملنا ہے یا نہیں ملنا؟ روزے میں پابندیاں کیا کیا ہیں؟ سحری سے لے کر افطاری تک کھانا پینا بند ہے، حرام ہے، کھائیں پیئیں گے روزہ گیا۔ ازدواجی عمل نہیں کر سکتے، جائز ہے لیکن آپ نہیں کر سکتے، گیا، نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ غیبت بھی نہیں کر سکتے۔ غیبت سمجھتے کیا ہوتی ہے؟ اب ایک بندہ ہے، اس میں کوئی برائی ہے، حقیقتاً ہے، اور ہم آپس میں بیٹھ کے کہتے ہیں فلاں ایسا بڑا جھوٹا ہے، بڑا مکار ہے، اس کی عدم موجودگی ہم کہتے ہیں کہ وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، اس کو کہتے ہیں غیبت، اور غیبت کی تو بھی روزہ گیا۔ اور اسی لیے سرکار نے فرمایا بہت سے روزے دار ایسے جانوروں کی طرح اپنا منہ بند رکھتے ہیں صبح سے لے کے شام تک، پلے کچھ نہیں آتا۔